نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد آج کا ہمارا موضوع ہے دوزخ کی عذاب۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے۔ دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے، دوزخ میں آگ ہے، اژدہے اور بچھو ہیں، قسم قسم کے زہریلے جانور ہیں، طرح طرح کے خطرناک عذاب ہیں۔ دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اس کی لپٹ میں روشنی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو سیاہ ہو گئی، اور اب سیاہ ہی ہے۔ وہاں بالکل تاریکی اور گپ اندھیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو، دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے والے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے۔ یہ تو دوزخ کی آگ عالم ہے، اور دوزخ کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کی گرنے کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب یہ جہنم کے تہ میں پہنچا ہے۔ اللہ، جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی اور اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گی۔ سورۃ الملک میں ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارے گی جیسے ابھی غصہ کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوئے ہوں گے، وہ موت موت پکاریں گے مگر انہیں موت نہ آئے گی۔ وہ رونا چاہیں گے تو رو نہ سکیں گے، کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے، لہذا آنسو کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا۔ آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالی کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے، آنکھ زخمی ہو جائے گی،
وہ भूख चलाएंगे तो उन्हें खाने के लिए आग के कांटे दिए जाएंगे जिनसे न भूख मटेगी न पेट भरेगा। फिर चलाएंगे तो उन्हें गले में अटकने वाला खाना दिया जाएगा, लिहाजा इस अटके हुए खाने को नीचे उतारने के लिए पानी मांगेंगे। इस पर उन्हें खोलता हुआ पानी दिया जाएगा कि चेहरे के करीब आते ही वो चेहरे को भून डालेगा, और जब वो पेट में पहुंचेगा तो पेट की आंतों को काट कर रख देगा। जहन्नमियों को पीप, खून और कड़वे फल खाने को दिए जाएंगे। ऊंट के बराबर सांप और खच्चर के बराबर बिच्छू इस पर ढसने के लिए मुसल्लत कर दिए जाएंगे। गरम गरम पानी सर पर डाला जाएगा। लोहे के गुर्ज से पिटाई हो गई, खाल पलट दी जाएगी, लंबी लंबी जंजीरों से जिखड़े जाएंगे, गले में तोक पड़ा होगा, कंधक के कपड़े पहनाए जाएंगे ताकि आग तेजी के साथ लगे। जहन्नमी को अगर ये इजाजत मिल जाए कि वो दुनिया और दुनिया की सारी चीजों को देकर अपने आप को जहन्नम से बचा ले तो वो उसके लिए दिल व जान से तैयार होगा, मगर वहां ये सब कुछ न होगा। जहन्नम से नजात पाने के कोई राह न होगी, अज़ाब इलाही भुगतना हो पड़ेगा। मोहतरम हजरात, कहां तक बताया जाए कि जहन्नम कितनी खौफनाक और खतरनाक जगह है और इसमें क्या क्या अजाब हैं। हमें और आपको ये सोचना और देखना है कि जहन्नम के इस दर्दनाक अजाब में कौन लोग मुब्तला किए जाते हैं और कौन लोग हैं जो इससे नजात पाकर जन्नत के अबदी इनामात के मुस्तहिक ठहरते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुन नारा इल्ला शक़ियुन, जहन्नम में वही दाखिल होता है जो बदबख्त है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदबख्त से कौन मुराद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यअमल लिल्लाहि बिताअतिन वलम यतरुक लहू बिमासियति, जो अल्लाह की रजा के लिए अमल न करे और जो अल्लाह की रजा के लिए गुनाह तर्क न करे। बुजुर्गों और दोस्तों, यहीं से समझ में आ गया कि अल्लाह ताला की रजा और इसकी खुशनुदी की फिक्र न करना जहन्नम में जाने का रास्ता है, और अल्लाह की मर्जी पर चलना और उसकी खुशनुदी के लिए गुनाहों का छोड़ देना जहन्नम से नजात दिलाने और जन्नत में ले जाने का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।